ان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اور ان کو میاں نواز شریف کا اور پوری پارٹی کی طرف سے اور پنجاب کے عوام کی طرف سے ہم نے ان کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا. اور میں نے کل سارا دن وہاں پر دورے کیے. میں ملیر گیا، میں بلدیہ ٹاؤن گیا، میں عیدی سینٹر گیا، وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. پھر وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر میں وہاں پر گیا جہاں پر کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، اور سائما اسکوائر وہاں پر ان کے یہاں ان کے جو بزرگ ہیں گھر والے، ان سے تعزیت کی، فاتحہ کی وہاں پر. اور پھر رات کو میں نے اپنا نارتھ ناظم آباد وہاں پر میں گیا، اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات ان سے ملاقات کی. تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی، اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے، لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہے. اور وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے. لیکن جو بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا، سیاست کی گئی، لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فی الفور جو حفاظتی اقدامات کرتے، اور جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں، ان کو ہیلی کاپٹرز چاہیے تھے، جو بھی ان کی ضروریات تھیں، وہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ، چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں. تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی، اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا سارا معاملہ، اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا. میں نے کل کراچی میں کہا تھا کہ میں یہاں پر سیاست نہیں کرنے آیا، سب کو مل کر اس موقع کے اوپر حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے سب کو مل کر ہمیں کراچی اور سندھ کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں نے وہاں پر اپنے پارٹی کے جو صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اور تنظیموں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور میاں صاحب کی طرف سے بھی ان کو ہدایات دی ہیں کہ وہ دن رات اپنے آپ کو معمور کریں عوام کی خدمت کے حوالے سے. اور میں کراچی کے عوام کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ان سے کل رات کو بڑا کھلے انداز میں ان سے تبادلہ خیال ہوا، اور یقیناً انہوں نے پی ایم ایل این حکومت کی جو 2013 سے لے کر 18 تک جو خدمات ہیں ان کی ستائش کی، جو معاشی حالات کو جو بہتر بنایا گیا سی پیک کے حوالے سے، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور بجلی کے اندھیرے دور کرنے کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف کی پرسنل جو انہوں نے کراچی کے اندر امن قائم کروانے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، وہ سب اس کے لیے وہ پوری تحسین اور اپریشیٹ کر رہے تھے. اور یہی ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مشن کو ہر صورت آگے لے کے بڑھیں گے، چاہے کچھ بھی حالات ہوں. اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے اس حوالے سے ذمہ داری کا اپنا بڑا مظاہرہ کیا، اور جو اصل جو حقائق ہیں وہ انہوں نے وہاں پر دکھائے اور بیان کیے. اور کوئی میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے گئے. اسی طریقے سے میں جناب آصف زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے وہاں پر گیا تھا. وہاں پر ان کے اپنا بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی، چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان سے پھر یقیناً وہاں پر سیاسی گفتگو بھی ہوئی. تو یہ ہے جو کراچی کے حوالے سے ہمارے جو وزٹ کا جو تھا. جو میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں، تو میں نے کہا میں آپ سے میاں صاحب کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے.
APC بھی ہونے جا رہی ہے, تو کیا حکمت عملی طے ہوئی ہے کہ دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی آپ لوگوں نے پلان کی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے, اور رہبر کمیٹی جو ہے یہ جو ایجنڈا ہے APC کا, اس کے لیے وہ ساری ڈسکشن وہاں پر کریں گے. اس کے بعد پھر وہ APC کا ایجنڈا اور جو ابھی تمام پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ APC کے لیے کون سا موضوع وقت ہے اور کیا اس کا ایجنڈا ہوگا. مگر میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے اخبارات میں نے پڑھا کہ جو وزیر اعظم عمران خان نیازی کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جو ہے وہ فیٹف کے اوپر جو ہندوستان کی جو ہے آواز جو ہے وہ ملا رہی, اس کے ساتھ اندازہ کرے ذرا. یعنی اپوزیشن ہندوستان کی جو اپنا جو باتیں ہیں, اپوزیشن وہ باتیں کر رہی ہے. یہ کون شخص کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ میں مودی کو فون کر رہا ہوں, وہ میری فون کال نہیں اٹھا رہا؟ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہی ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ کون شخص یہ بات کر رہا ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی زبان میں بات کر رہی ہے کہ جب یہ امریکہ سے لوٹے تو کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. اندازہ کریں کہ یو ٹرن کی یہ تو واقعی اس کے ماسٹر ہیں. یہ اس سے بھی کئی گنا آگے نکل چکے ہیں, اور یعنی اور پھر کنٹینر پر کھڑے ہو کے کیا کیا باتیں کی, غداری کے انہوں نے کس طرح جو الزامات لگائے اور کیا کچھ نہیں کہا. آج وہ شخص اپوزیشن کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن تو اسمبلی کے فلور کے اوپر جب مودی نے اگست 2019 میں کشمیر کے اوپر جو ناجائز قبضے کو اور لاک ڈاؤن کو آگے بڑھایا تو سب سے زیادہ شور اس کے اوپر اور احتجاج اپوزیشن نے کیا, اور کہا کہ اپنا عمران خان صاحب اپنا حق ادا کریں. آج اس اپوزیشن کو آج یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, جب ہم کراچی کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی بدترین ناکامی کی بات کرتے ہیں, آج تک وہاں پر وہ نہیں پہنچے. حالانکہ اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا, میاں نواز شریف ہوتے, وہاں پر کراچی میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوتے اور سندھ حکومت کے ساتھ مل کر یہ تمام جو امدادی کاموں کی ہم سب مل کر نگرانی کر رہے ہوتے. آج تک وہ کراچی نہیں گئے. اور جب کراچی کی ان کی ناکامی کی بات کریں کہ یہ NRO مانگتے ہیں, جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ NRO مانگتے ہیں, جب ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر اور مشیر جو ان کی جب کرپشن کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ چینی کے اسکینڈل کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آٹے کے اسکینڈل کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تیل کی قیمتیں دنیا میں وہ اس وقت زمین پہ آ گریں, آج پاکستان میں تیل اور ڈیزل قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اس کی بات کرتے ہو NRO کی بات کرتے ہیں. غربت کی بات کریں تو NRO کی بات کرتے ہیں. بے روزگاری کی بات کرتے تو NRO کی بات کرتے ہیں. یہ ہے اس حکومت کا کردار. تو میں چاہتا تھا کہ یہ جو الزام انہوں نے بھونڈا اور زیادتی کی, اس کے حوالے سے جب وہ انہوں نے بات کی تو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت ناکام ہے, کیا ایسا نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی بہت سست ہے کہ وہ اس طرح کی احتجاجی تحریک نہیں چلا رہی کہ لوگوں کی آواز بن سکے؟ اور دوسری چیز, کل بھی ایک کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو کہا سرنڈر کریں. آج بھی ایک کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہیں. ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. حکومت کی طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں آ رہا کہ وہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے انسانی بنیادوں پر. دیکھیے, یہ اپوزیشن سست روی کا شکار تو نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں. ہم کراچی میں کل صبح سے لے کر رات 12 بجے تک کراچی کے گلیوں اور سڑکوں میں ہم پھرتے عوام کو ملتے رہے. وزیر اعظم تو کہیں نظر نہیں آیا, ان کی حکومت تو کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں, یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کراچی کے اور روشنیوں کا شہر ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے. کراچی پاکستان کی جو
جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کراچی نے پاکستان کے تمام صوبوں کے اور آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک ماں کی طرح وہاں پر اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ کو روزگار دیتا ہے. کراچی کے اندر جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کراچی شہر کی, اس کو اگنور کرنا تو سراسر ظلم اور زیادتی ہے. اور آپ جو دوسرا سوال کیا کہ میاں نواز شریف, میں نے پہلے بھی عرض کیا کورٹس کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر, لیکن اور کب ہم کورٹ سے بھاگے مجھے بتائیے کہ میاں نواز شریف جیل میں قید و بند کی سولٹری کنفائنمنٹ کی وہ صحبتیں برداشت کرتے رہے, میں برداشت کرتا رہا ماضی میں بھی, ابھی حالیہ دور میں بھی, اور پھر میری یہ جو ایکٹیویٹی ہے عمران خان نیازی کو بہت اس کی اپنا بھائی بات عمران خان نیازی اس کو بہت اس کو تکلیف ہے کہ یہ اپنا آ رہا ہے جا رہا ہے, تو اس کو کس طریقے سے میں نے بند کرنا ہے. اللہ کے ہاتھ, میں پاکستانی ہوں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا جو میری جو بھتیجی ہے اس نے جیل کاٹی, میرا بیٹا جیل کاٹ رہا ہے. میاں صاحب بھی جب ان کو ڈاکٹرز وہاں پر نہ اجازت دیں گے وہ پیش ہوں گے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی